ماہنور کی ماں نے تو صحیح شہاویر کے گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی اپنی ایکٹنگ بھی شروع کر دی ہے اور اپنی کارروائیاں بھی صحیح سے شروع کر دی ہیں۔ کبھی مہک کو الٹے سیدھے مشورے دیتی ہے کہ تمہاری اولاد نہیں ہو رہی تو ڈاکٹرز بے شک جواب دے دیں، میں ایک بابا جی کو جانتی ہوں جو تمہیں ایسا تعویذ دیں گے کہ اولاد بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد تمہارا شوہر بھی تمہارے قدموں میں ہوگا۔ اور ساتھ ہی مہک کو ڈراوے بھی دیتی ہے کہ اولاد کی وجہ سے ہی تو آدمی قابو میں رہتے ہیں، ورنہ پھر دوسری عورتوں کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ اور مہک بھی اتنی بھولی کہ یہ تک نہیں پوچھا کہ ایمان کی تو اولاد بھی تھی، پھر بھی آخر شاویر بھائی نے دوسری شادی کر ہی لی ہے نا۔ تو جن کی نیت خراب ہوتی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی بیوی کتنی حسین ہے، آپ کی کتنی اولاد ہے، انہوں نے باہر منہ مارنا ہی مارنا ہے۔ وہ بھی اس کے پیچھے لگ کے اپنے شوہر سے مانگنے لگ جاتی ہے 30,000 روپے، جو کہ ماہنور کی ماں نے اسے یہ بتایا ہے کہ بابا جی کے تعویذ کا خرچہ آئے گا۔ اب ماہنور کی ماں کو پتہ چل گیا ہے کہ ماہنور کی شادی شاہویر سے ہو چکی ہے، جو کہ کنگال ہو چکا ہے، پہلے ہی سارے پیسے ماہنور پہ لٹا چکا ہے، تو اس کے ہاتھ مزید پیسے تو لگنے والے نہیں، اسی لیے اب گھر کے باقی لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بھی نہیں پتا کہ کچھ عرصے بعد آصف صاحب پہ ہی ڈورے ڈالنے شروع کر دے۔ ویسے بھی ان ماں بیٹیوں کا کام تو یہی ہے نا، پیسوں کے لیے آدمیوں کو پھنسانا۔ ادھر شاہویر کی ماں بھی عجیب عورت ہے، کہنے کو تو ایمان کی پھوپھو ہے لیکن ساس بن کے آخر ساس ہی نکلی نا۔ شاہویر نے ادھر آرڈر سنا دیا کہ ایمان سے کہہ دیجئے اپنے کپڑے آ کے لے جائے، کیونکہ مجھے اپنا کمرہ اور اپنی الماری سب کچھ خالی چاہیے ہے۔ تو وہ بھی ایمان کو کال کر کے کہہ دیتی ہیں کہ اپنا سامان آ کے لے جاؤ، اور بہت زیادہ انسسٹ کرتی ہیں کہ پلیز تمہارا اپنا ہی گھر ہے، مجھ سے ملتی بھی جانا اور لازمی آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اگر اتنی اچھی خاتون ہوتی تو الٹا اس کا سامان اس کے گھر ہی پہنچا دیتی اور وہیں جا کے اس سے مل لیتی۔ اتنے دن تک جب تک شاہویر کی شادی نہیں ہوئی تھی تو ان کو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ ایمان کو ایک دفعہ بھی گھر پہ بلا لیں۔ اب بلا وجہ ہی ایمان کا دل خراب کرنے کے لیے، اسے ماہنور کا سامنا کروانے کے لیے ہی اس گھر میں بلا رہی ہیں۔ اور تو اور جانتی ہیں کہ ماہنور اور شاہویر گھر میں ہیں اور اپنے کمرے میں ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایمان کو بھیج دیں گی کہ جاؤ کمرے سے اپنا سامان جا کے اٹھا لو۔ اور پھر جب ایمان بے دھڑک اپنا کمرے کا دروازہ کھولے گی اور سامنے شاہویر اور ماہنور کو ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑا دیکھے گی تو اس کا دل بہت شدید خراب ہو جائے گا۔ حالانکہ ایمان ایک بہت ہی مضبوط لڑکی ہے اور اس نے پہلے ہی خود سے وعدہ کیا تھا کہ اس نے جتنا رونا تھا رو لیا اور اب وہ شاہویر کے لیے ایک بھی آنسو نہیں بہائے گی، لیکن اس طرح شاید شاہویر کو سامنے دیکھ کے تو دوبارہ سے دل خراب ہوگا ہی۔ پر امبر صاحبہ کی لاجک سمجھ نہیں آئی یوں ایمان کو گھر بلا کے اس کا دل مزید خراب کروانے کی۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ ایمان جو کہ پہلے ہی اپنا دل مضبوط کر چکی ہے، وہ شاید شاہویر کو ماہنور کے ساتھ یوں کھڑا دیکھ کے بھی بالکل کوئی ری ایکشن نہ دے، اور نہ ہی اسے اب محسوس ہو، کیونکہ وہ شاہویر کو کب کا بھلا چکی ہے اور اپنی زندگی سے نکال باہر پھینک چکی ہے۔ خیر اس وقت تو امبر بیگم خود بھی گھر میں بہت زیادہ تنگ ہیں، کیونکہ ایک تو انہوں نے ماہنور کو ہی دل سے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اور اس کے ساتھ پھر اس کی ماں بھی آ گئی ہے جو کہ فل ڈرامے باز خاتون ہے۔ صبح ہی صبح منہ اٹھا کے امبر بیگم کے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ آپ کے گھر میں مہمانوں کو کھلانے کا کوئی انتظام نہیں کیا جاتا۔ امبر بیگم بھی جواب دے دیتی ہیں کہ بن بلائے مہمانوں کو کھلانے کا تو کوئی انتظام نہیں کیا جاتا۔ اور ایسے میں امبر بیگم کو ایمان یاد آتی ہے جس نے شادی ہوتے ساتھ ہی پورا گھر سنبھال رکھا تھا، جبکہ یہ ماہنور تو اس کے مقابلے میں اپنا خود کا کام بھی کرنے والی نہیں نظر آتی۔ الٹا یہ بھی لگتا ہے کہ امبر بیگم کو ہی اپنے کاموں پہ لگائے گی۔ اوپر سے شاہویر بھی ماہنور کی محبت میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ وہ خود بھی اپنی ماں سے کہے گا کہ جب آپ اپنا اور بابا کا ناشتہ بنا ہی رہی ہیں تو ساتھ میں ماہنور کا بھی بنا دیں گی، تو اس میں کیا حرج ہے۔ مجھے تو یہی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے ہی دن آخر شاہویر کو اس لڑکی اور اس کی ماں کے سمیت اس گھر میں آنے ہی کیوں دیا۔ اگر امبر بیگم اور آصف صاحب ایمان سے تھوڑی سی بھی محبت کرتے ہوتے تو اس کی ماں کے سامنے ہی شاہویر کو یہ آرڈر سنا دیتے کہ دفع ہو جاؤ، اپنی اس بیوی اور اس کی ماں کو لے کے جہاں مرضی جا کے رہو، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے عرصے تک تمہاری یہ شادی برقرار رہ پاتی ہے۔ لیکن نہیں، یہ دونوں میاں بیوی تو اتنے مظلوم بن جاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو جیسے کچھ ہے ہی نہیں، اور ایمان کی ماں یہاں سے روتے ہوئے نکل جاتی ہے۔ امبر بیگم صرف اس کے سامنے بے بس ہو کے دکھا دیتی ہیں جیسے میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر شاہویر کی اس حرکت سے فبیہہ اور اس کی ماں کی خواہش تو پوری ہو جائے گی۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ المیر کو گھر داماد بنا کے اسی گھر میں رکھیں اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر دوبارہ جائے ہی مت۔
اور اب تو ان کے پاس ایک بہانہ آ گیا ہے کہ بلا وجہ اس گھر میں رہو گے تو تم بھی شاہویر کو دیکھ کے کہیں اس کی غلط صحبت میں دوسری لڑکیوں کے پیچھے نہ بھاگنے لگ جاؤ۔ اور پھر فبیہہ دھمکی دے گی کہ میں ایمان کی طرح کی نہیں ہوں کہ چپ چاپ اپنے گھر بیٹھ جاؤں اور تمہیں جانے دوں۔ تم نے کبھی ایسی حرکت کا سوچا تو اس کے بعد دیکھنا باقی کی ساری زندگی تو جیلوں میں ہی گزارو گے۔ امیر خود بھی یہی سوچے گا کہ گھر کا ماحول تو ویسے ہی ماہنور اور اس کی ماں کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے، اور پھر فبیہہ کے ساتھ ساتھ اس کا بچہ بھی تو یہیں ہے تو اب وہ یہیں کا ہی ہو کے رہ جائے گا۔ تیسرا بچہ آریان، تو اس کے پاس تو اتنے تک پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو 30,000 دے سکے۔ پتہ نہیں دوست پہ اتنا بھروسہ کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی کہ سارے کے سارے پیسے ہی اس کو تھما دیے۔ اور اب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مہک بھی اسے لڑائیاں کرنا شروع ہو گئی ہے اور اسے یہی کہتی ہے کہ کیسے شوہر ہیں آپ، اپنی بیوی کو 30,000 تک نہیں دے سکتے۔ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کے اوپر لاکھوں لاکھوں اڑا دیتے ہیں، جیسے کہ ان کا اپنا بھائی شاہویر ہی اسی گھر میں ماہنور کو ڈھیروں ڈھیر شاپنگز کروا کے لائے گا تو یقیناً مہک کا دل خراب تو ہوگا ہی نا۔ جبکہ اسی شاہویر سے جب ماں بل کی بات کرتی ہے کہ بل بجلی کا آ چکا ہے اور فی الحال یہ بل تمہیں ہی بھرنا پڑے گا، تب وہ ماں کو صاف انکار کر دیتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں۔ این ممکن ہے کہ ایمان، جو کہ اب پورا کا پورا دھیان اپنے کریئر پہ ہی دے رہی ہے، اور یہ بھی شکر ہے کہ اس کے سب کولیگز بہت اچھے اور بہت فرینڈلی ہیں، وہ کریئر میں اتنی ترقی یافتہ ہو جائے اور اس کے بعد اپنے سٹائلز بھی بالکل بدل دے اور بہت ہی زیادہ ماڈرن ہو جائے۔ تب تک شاہویر کا بھی ماہنور سے دل بھر چکا ہوگا، اور پھر جب شاہویر کو پتہ چلے کہ ماہنور کے خرچے وہ پورے نہیں کر سکتا، الٹا اس کے بھی سارے کے سارے پیسے اس کے بھائیوں کی طرح اجڑ چکے ہیں، تب جا کے ماہنور سے تو جان چھڑا لے، لیکن جب اچانک کہیں چلتے ہوئے ایمان کو دیکھے تو اسے پہچان ہی نہ پائے، اور تبھی جا کے اسے اندازہ ہو کہ اس کے ماں باپ صحیح کہتے تھے کہ ایمان کو چھوڑ کے ماہنور کو اپنانا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے، جس کے لیے وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی جا کے پچھتائے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایمان کو کوئی بہت ہی اچھا کولیگ ایسا مل جائے جو اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے، جو ایمان کے اندر چھپی ہوئی خوبی پہچان جائے اور اس کے بعد اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس قدر انٹرسٹڈ ہو کہ ایمان اس کو انکار کر ہی نہ پائے۔ ویسے بھی اس کے پیرنٹس اس کو خود ہی منا لیں کہ جب شاہویر اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے تو تم آخر اس کے نام کے اوپر کیوں ہی اپنی زندگی برباد کر رہی ہو، شاہویر سے خلا لو اور زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، اس سے زیادہ اچھا رشتہ شاید تمہارے لیے ہم لوگ بھی نہیں چوز کر سکتے تھے۔ ایسے حالات میں کیا ہو اگر ایمان زاویار کو بھی شاہویر کے حوالے کر دے، کیونکہ ماہنور تو پہلے ہی انکار کر چکی تھی کہ میں تمہارے بچے کو اور ایمان کے بچے کو کبھی نہیں پالوں گی، مجھے ویسے بھی بچے بالکل پسند نہیں۔ اب زاویار اگر زبردستی لا کے اپنا بچہ ماہنور کے سر پہ تھوپ دے کہ تمہیں ہی پالنا ہوگا کیونکہ میں اپنے بچے کے علاوہ کہیں نہیں رہ سکتا، تو کتنے عرصے تک چلے گی ماہنور اور شاہویر کی یہ محبت؟ ویسے بھی کبھی نہ کبھی شاہویر کی آنکھیں کھل ہی جائیں گی جب وہ ماہنور کی اصلیت جان جائے گا کہ اسے باتیں کرنے اور پیسے لوٹنے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ صبح سے شام تک پیسوں کی فرمائشیں شروع ہوتی ہیں اس کی، مہنگے مہنگے کپڑے، ہر روز شاپنگ چاہیے ہوتی ہے، اور کھانا بھی ہر وقت باہر سے کھانا ہوتا ہے، تب جا کے تو شاہویر کا دل چل ہی جائے گا۔ کیا ہونے والا ہے شاہویر کا اینڈ، یہ تو ہم جلد ہی دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔